जेठानी की चालाकियों से बचना चाहती हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो इन 5 बातों पर अमल ज़रूर कीजिएगा। आज की 5 जो बातें आपके साथ में शेयर करूँगी, मुझे यकीन है अगर आपने उन पर अमल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाएँगी और आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पुरसुकून भी रहने लगेंगी। जेठानी जो है ना वो जलन क्यों करती है आपके साथ, क्यों हसद करती है, क्यों आपके ऊपर नज़र टिकाए रखती है, उसकी वजूहत मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा पूरा ज़िंदगी का जो तजर्बा है ना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अभी तक भी जेठानी के गिर्द ही मेरी ज़िंदगी घूम रही है। मुझे ऐसी-ऐसी बातों पे सताया गया, ऐसी-ऐसी बातों पे तंग किया गया जो मैं सोच के हैरान हो जाती थी कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन अक्सर लोग अपनी फ़ितरत से मजबूर होते हैं ना, अपनी आदत से मजबूर होते हैं। तो वही आदतें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ठीक है? तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी किस्म के मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है ना कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी परफ़ेक्ट आपको नहीं मिलता। हर इंसान की ज़िंदगी में एक न एक कमी ज़रूर मौजूद होती है और उस कमी को अल्लाह पाक इस वजह से रखते हैं ताकि मेरा बंदा जो है वो नाशुक्रापन ना करे, मेरा बंदा जो है वो मुझे याद रखे, उसे पता हो कि एक ज़ात मौजूद है जिसने आपको कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? तो जिसकी आपको इबादत करनी है और अल्लाह पाक ने अपने आप को याद रखाने के लिए उन्हीं लोगों पर दूसरी चीज़ ये कि जो है ना मसलहत का शिकार वही औरतें होती हैं, वही ख़वातीन होती हैं जो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और जिन पे अल्लाह पाक को यकीन होता है कि ये जो है ना इस मसले में से निकल आएँगी। इम्तिहान उन्हें भी आते हैं जो उस इम्तिहान का मुकाबला कर लेते हैं, जो सब्र से, तहम्मुल से और उस इम्तिहान में अपने रब का ही शुक्र अदा करती हैं, अपने रब ही से रुजू करते हैं। अल्लाह पाक उन्हीं को आज़माते हैं जो उनकी आज़माइश के काबिल होते हैं। सबसे पहले आप इस बात को अपने ज़हन में रखें, ठीक है? अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब घर की परेशानियों से तंग आते हैं या घर में कोई भी टेंशन, डिप्रेशन का माहौल होता है, तो हम शिकवे शिकायतें जो हैं वो अपने घर वालों से भी करते हैं, इसके अलावा अपने रब से भी करते हैं और इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कहते हैं कि काश ये ज़िंदगी ना हो, तो ये सबसे बड़ा नाशुक्रापन है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी अल्लाह पाक के आगे ये नहीं कहना कि काश मैं ना होती तो ये ना होता। नहीं, ये बात नहीं करनी है आपने, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल समझा है तो आप पे ये डाला है ना। अल्लाह पाक चाहते हैं आप उनके करीब हों, उनसे दुआएँ माँगें, उनसे बातचीत करें, तभी आपके रब ने आप पे आज़माइश डाली है, वरना ये आज़माइश जो आपको तंग कर रही हैं, उन पे भी आ सकती थी। वो भी तो इस किस्म की जो है ना माहौल से गुज़र सकती थी, लेकिन आप ही को क्यों रब ने चुना? तो इसमें अल्लाह पाक की भी जो है ना कोई मसलहत ही होती है और हर काम के पीछे कोई ना कोई बेहतरी होती है। हो सकता है आपकी इस आदत की वजह से या आपकी इस बर्दाश्त की वजह से आपकी आने वाली नस्लें सब्र और सुकून से जो है ना ज़िंदगी गुज़ारें। हो सकता है आपके बच्चों के नसीब बहुत अच्छे हों। तो ऐसी ही आज मैं आपके साथ चंद बातें शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है ना पहला पॉइंट ये है कि जेठानी जो है वो तंग क्यों करती है? तंग वो इस वजह से करती है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका उनके साथ हद से ज़्यादा फ्री हो जाना। हद से ज़्यादा फ्री मतलब ऐसा होता है कि नई-नई शादी हुई है, आपको तो घर में यही लग रहा होता है कि ये घर की पहली बंदी है और इसने जो है ना मेरे घर में यही बंदी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, तो मैं इससे हर मशवरा लूँ, इससे हर बातचीत करूँ। आप खुशी में आके उसे अपने शौहर के बारे में बता देती हैं, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ खिलाई या उन्होंने मेरे साथ ये रोमांटिक बात कर दी या मुझे उन्होंने ऐसा कहा या कहीं हमने जाने का हमारा प्लान है। आप खुशी से उनके साथ ज़िक्र करती हैं, लेकिन अगर उस जेठानी की ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं हुआ होता, उसने क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त किया होता है, वो पहली होती है, उसके साथ जहाँ-जहाँ, जो-जो ज़्यादती हो रही होती है, तो उसको वो चीज़ फ़ील होती है। वो ये सोच रही होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे आके वो फिर अंदर से जब उसको इस चीज़ की जब ज़िद उठती है ना, तो वो हसद में आके, गुस्से में आके वो ये बात बाकी के घरवालों को बताती है और ऐसा माहौल बना देती है जिसकी वजह से आप वहाँ तो उस जगह पे जा नहीं सकती या आपके सास के साथ अनबन हो जाती है या सास के साथ अनबन हो जाती है और वो अनबन ये करवाती हैं, ये आपको वहाँ पे जाने से रुकवा देती हैं और नतीजतन आपको समझ में नहीं आती और आपकी नज़रों में आपकी सास को और आपके शौहर को ही बुरा बना देती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप अपने शौहर और अपनी जो है ना आप सास के बारे में बुरा सोचने लगती हैं, तो वो फिर दूसरी तरफ अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है, आपके शौहर के दिल में भी और आपकी सास के दिल में भी। कैसे जगह बना देती है? क्योंकि जब
نئی نئی شادی ہوتی ہے تو لڑکیوں کو جب غصہ آتا ہے تو زیادہ تر وہ منہ پھلا کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسے میں جیٹھانی کو موقع مل جاتا ہے کام کرنے کا، وہ دوڑیں لگا لگا کے ساس کے بھی کام کرتی ہے اور خوشی خوشی سے اپنے جیٹھ کے بھی کام کرنے شروع کر دیتی ہے۔ ایسے میں جو ہے نا پھر آپ کا معیار بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ شوہر کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے نا کہ میری جیٹھانی میری جو بھابھی ہے وہ میری اتنی خدمت کر رہی ہے، تو وہ اس کے آگے وہ نہیں بول سکتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کے سامنے وہ یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ جی میں تو دیکھو تمہارے کام کر رہی ہوں تاکہ تم دونوں کا آپس میں رویہ اچھا رہے، آپ کو یہ چیز بتائی جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ اصل میں مستقبل میں وہ جو ہے نا ان چیزوں سے خود بھی ابھی بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور خود آگے اور مزید زیادہ فائدہ اٹھائے گی۔ وہ کیسے فائدہ اٹھائے گی؟ کیونکہ جب آگے جا کے آپ کی اس کے ساتھ جیٹھانی کے ساتھ کسی بات پہ ان بن ہونی ہے نا، کسی بات پہ لڑائی ہونی ہے، تو آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ساتھ نہیں دینا، آپ کو پروٹیکٹ بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ یہ کہیں گے کہ اس نے تو میری اتنی خدمتیں کی ہوئی ہیں، میں اس کے ساتھ بدتمیزی کیسے کروں؟ اور جب وہ بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ کی جیٹھانی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، انہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو نتیجتاً آپ کا ہی آپ کے شوہر کے ساتھ رشتہ خراب ہوگا۔ کیونکہ بیویوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس بندے کی خاطر وہاں گئی ہیں، جس پہ ہم نے اپنا تن من نچھاور کر دیا، اپنی میکے کو چھوڑ دیا، اس کی خوشیوں کی خاطر اپنی ہر قربانی دی، یہ بندہ ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے سب سے پہلے اس وجہ کو پکڑنا ہے نا کہ یہ شوہر آپ کا ساتھ دے کیوں نہیں رہا، شوہر کے ساتھ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہی نکل آتی ہے کہ پہلے آپ کا مائنڈ بنایا جاتا ہے۔ گھر میں جو یہ سسرالی سیاست ہوتی ہے نا، اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس وجہ سے اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنی کوئی پرسنل بات نہ اپنی جیٹھانی سے شیئر کریں، اگر نند ہے تو اس سے بھی نہ کریں، دیورانی ہے تو اس سے بھی نہ کریں۔ اپنی کوئی پرسنل بات کون سی ہوتی ہے کہ اپنے روم کے اندر اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کوئی گفٹ دے دیا ہے، اگر آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جانے کا پلان ہے، چاہے آپ اپنے میکے کیوں نہ جانا چاہتی ہوں، آپ نے اچانک نکلنا ہے، جو کام کرنا ہے اچانک کرنا ہے، آپ نے انہیں بتانا نہیں ہے، ان سے صلاح نہیں لینی۔ ہاں جاتے ہوئے اپنی اگر کسی کو بتانا ہی ہے، کسی کی اجازت چاہیے ہے، لینی ہے، تو اپنی ساس کو بتائیں، وہ بھی جانے سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے بتا دیں کہ ہم نے آج جانا ہے فلاں، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے جا رہی ہوں، یا ویسے مجھے یاد آ رہی ہے میں جا رہی ہوں، ہسبینڈ اسی طرف جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہاں ان 15 منٹ کے بیچ میں آپ نے یہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کی ساس یہ بات آپ کی جیٹھانی کو نہ بتا پائیں، سامنے ہی رہنا ہے، دیکھتی رہیں، کیونکہ اگر ان 15 منٹ کے بیچ میں بھی اگر آپ ادھر ادھر ہو گئی نا تو آپ کی جیٹھانی صاحبہ نے آگ لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ ساری جیٹھانیاں بری نہیں ہوتی، لیکن جہاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہی لڑکیاں میرے چینل پہ آتی ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ان کی جیٹھانیاں ایسی ہیں، جن کی اچھی ہیں وہ بھی آتی ہیں، اور مجھے تو بڑا ہی شوق تھا کہ میری جیٹھانی اچھی رہتی، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے خیر سے بار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور ابھی تک نہیں چھوڑی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ میری کزن ہے، وہ میری پھپھو ذات کزن ہے اور مجھ سے 10-15 سال بڑی بھی ہے، اور اس کی شتروائیاں، اس کے دماغ کی چلاکیاں میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ خیر اس کے بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ بتاؤں گی۔ اچھا ایک چیز آپ نے یہ کرنی ہے، دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ آپ کی جیٹھانی اپنے نمبر بڑھا رہی ہو نا کہ میں یہ کام بہت اچھا کر لیتی ہوں، سب میری تعریف کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنے دل میں یہ خواہش نہیں لانی کہ اس کو میں نے ڈاؤن کرنا ہے، یا پھر یہ خواہش نہیں لانی کہ نہیں میں اس سے اچھا کروں گی تو میری زیادہ واہ واہ ہوگی۔ سسرال والوں کی واہ واہ لینے کی بالکل بھی خواہش اپنے دل میں نہیں لانی، کبھی بھی یہ واہ واہ آپ کو مستقل طور پہ نہیں ملتی، اگر ملے تو تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے، وہ پھر فوراً ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک برائی جو ہوتی ہے وہ ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے، اور آپ جب نئی نئی جاتی ہیں نا تو پہلے والی نے جو اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں مثال بن کے آپ کے سامنے ضرور آ جاتی ہے، آپ کو اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ جی نہیں پہلے والی وہ جو ہے وہ اس طرح کرتی تھی، وہ ذرا سی آپ کی غلطی نکلے گی تو اس کی ساری اچھائیاں آپ کے سامنے رکھ دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ خود کو میچ نہ ہی کریں۔ آپ نے اگر کچھ میچ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو شادی کی شروعات کے دنوں میں ہی اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ اب لڑکیاں کہتی ہیں شوہر کو کیسے کنٹرول میں کریں، انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں، ہم بن سنور لیں، ہم خوبصورت لگیں گے تو ہم شوہر کنٹرول کر لیں گے، نہیں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی بھی ہے کیونکہ اچھا لگنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری پنجابی میں کہ جنوں تک کے نہ رجیے انہوں کھا کے کی رجنا، ٹھیک ہے، تو بھائی مطلب جس کو دیکھ کے خوشی نہ ملے اسے کھانے کو کہاں دل چاہتا ہے، اسے کیسے بندہ کھا سکتا ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی کہاوت ہے۔ تو اس لیے
شوہر کی نظروں میں اتنا اچھا بنے، جیسے کہ آپ کسی کھانے کو جتنا اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرتی ہیں وہ اتنا ہی، جتنا دیکھنے میں وہ لذیذ لگتا ہے اتنا ہی بالکل کھانے کو اس کو دل بھی چاہتا ہے اور وہ کھانے میں مزے کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو بھی ضرور سنواریں، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ شوہر کی جو ہے نا باقی کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ باقی کی کون سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اپنے شوہر کے لیے خود، چاہے آپ کو جیسا بھی آتا ہے ناشتہ بنانا، آپ خود ناشتہ بنائیں۔ اگر خود نہیں بناتی، اس گھر کے رول اس قسم کے ہیں، جو ناشتہ بنا رہا ہے وہاں اس سے خود لے کے آئیں، اکٹھے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھائیں۔ شوہر کے سارے جتنے کام ہیں، ان کی جوتوں کو خود پالش کریں، ان کی ڈریسنگ خود کریں۔ اگر انہیں پسند نہیں ہے تو بھی اپنا مشورہ تھوڑا سا اگر انہیں دے سکتی ہیں تو، اگر انہیں اچھا لگے تو دیں، لیکن اگر نہیں اچھا لگتا تو کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ شروعات میں آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ سوٹ پہنا ہے، یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ یہ والا پہنیں۔ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا۔ وہ جو آپ کے سامنے نکال کے رکھیں کہ میں یہ پہننے جا رہا ہوں، تو آپ نے کہنا ہے ہاں یہ بہت اچھا ہے، آپ پہ بہت جچے گا، بہت خوبصورت ہے۔ ان باتوں سے بھی شوہر کے دل جو ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بچیاں جو ہے نا اس ٹائم فوراً سمجھ نہیں پا رہی ہوتی۔ ان کی کبرڈ، ان کی الماری کو خود ڈیکوریٹ کریں۔ وہ جو چیز لے کے آتے ہیں اس میں سے کیڑے نہیں نکالنے، اس میں سے نقص نہیں نکالنا، اسے یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ اگر ایسی ہوتی نا تو اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی تھی، یا پھر ایسی نہ ہوتی تو ایسی ہوتی۔ نہیں، آپ نے کہنا ہے آپ لائے ہیں تو بیسٹ ہے، اور بہت زیادہ بیسٹ ہے، مجھے بہت پسند ہے، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے۔ جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گی نا تو یہ باتیں بھی ہوتی ہیں شوہر کو اپنی جو ہے نا مٹھی میں رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ سوچ تو ایسی اور بھی بہت ساری اچھی اچھی اور جو ہے نا انفارمیٹیو باتیں جاننے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، صرف میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کی ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، کہ اور آپ نے اپنی رائے کا ضرور ہی جو ہے نا اظہار کرنا ہے کمنٹ میں، کہ کیا میری یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو کیسی لگیں، آپ انہیں صحیح سمجھتی ہیں یا نہیں سمجھتی۔ کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور دعا میں یاد رکھنا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو جو ہے نا حاضر دماغ حاضر جواب بنائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔